الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حمزہ کے تعلق سے پڑھیں گے کہ حمزہ کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا۔ اولاً ابتداءً حمزہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ اصلیہ، حمزہ زائدہ۔ حمزہ اصلیہ کسے کہتے ہیں، حمزہ زائدہ کسے کہتے ہیں؟ حمزہ اصلیہ وہ حمزہ جو میزان کے فا یا عین یا لام کلمے کی جگہ میں آئے، یعنی جو حمزہ فا کلمے کی جگہ میں یا عین کلمے کی جگہ میں یا لام کلمے کی جگہ میں آئے اسے ہم حمزہ اصلیہ کہیں گے، کیونکہ یہ اس وقت اس کے حروف اصلیہ میں سے ایک حرف ہوتا ہے۔ جو حمزہ فا کلمے کی جگہ میں آتا ہے یا عین کلمے کی جگہ میں آتا ہے یا لام کلمے کی جگہ میں آتا ہے، وہ حروف اصلیہ میں سے ایک حرف ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں۔ اور جو حمزہ فا، عین یا لام کلمے میں سے کسی کی جگہ میں نہ آئے، حروف اصلیہ میں سے کسی کی جگہ میں نہ آئے، نہ فا کلمے کی جگہ میں، نہ عین کلمے کی جگہ میں اور نہ ہی لام کلمے کی جگہ میں آئے، تو اسے کہیں گے حمزہ زائدہ، کیونکہ یہ حروف اصلیہ پر زائد ہے۔ جو حمزہ حروف اصلیہ کی جگہ میں نہیں آتا بلکہ اس کے علاوہ کہیں اور آتا ہے تو یہ حروف اصلیہ پر زائد ہے، اسی وجہ سے اسے حمزہ زائدہ کہتے ہیں۔ پھر حمزہ زائدہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک وصلیہ، نمبر دو قطعیہ۔ حمزہ زائدہ وصلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو حمزہ وصل کلام کے وقت، کلام کو ملانے کے وقت جو حمزہ گر جاتا ہے، باقی نہیں رہتا، اسے حمزہ وصلیہ کہتے ہیں۔ اور جو حمزہ وصل کلام کے وقت، کلام کو ملانے کے وقت نہیں گرتا بلکہ باقی رہتا ہے، اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں۔ حمزہ وصلیہ کہاں آتا ہے، حمزہ قطعیہ کہاں آتا ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی آج ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 25، حمزہ کا بیان۔ ابتداءً حمزہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک حمزہ اصلیہ، نمبر دو حمزہ زائدہ۔ ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ حمزہ اصلیہ کسے کہیں گے، حمزہ زائدہ کسے کہیں گے۔ حمزہ اصلیہ کی تعریف وہ حمزہ جو میزان کے فا، عین یا لام کلمے کے مقابل میں آئے۔ جو حمزہ میزان کے فا کلمے کے یا عین کلمے کے یا لام کلمے کے مقابل میں آئے اسے حمزہ اصلیہ کہیں گے۔ جیسے اخذا، دیکھیں اخذا میں حمزہ فا کلمے کی جگہ میں ہے، اخذا میں، اخذا فعلہ کے وزن پر ہے، تو اخذا میں جو حمزہ ہے یہ فا کلمے کی جگہ میں ہے، فا کلمے کے مقام میں ہے، تو یہ حمزہ اصلیہ ہوا۔ نمبر دو حمزہ زائدہ کی تعریف وہ حمزہ جو میزان کے فا، عین یا لام کلمے کے مقابل میں نہ آئے، فا، عین اور لام کلمے میں سے کسی جگہ نہ آئے۔ جیسے اکرمہ کا حمزہ، دیکھیں اکرمہ یہ افعلہ کے وزن پر ہے، تو اکرمہ میں جو حمزہ ہے یہ فا، عین یا لام کلمے کے مقابل میں نہیں آ رہا ہے بلکہ یہ حمزہ زائد ہے، حروف اصلیہ میں یہ زائد ہے، حروف اصلیہ پر زائد ہے۔ حروف اصلیہ کیا تھے؟ کاف، را، میم، یہ حروف اصلیہ ہیں، اور حمزہ جو شروع میں آ رہا ہے وہ زائد حرف ہے، اسی وجہ سے اسے حمزہ زائدہ کہتے ہیں۔ پھر حمزہ زائدہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک حمزہ قطعیہ، نمبر دو حمزہ وصلیہ۔ ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے کہ حمزہ قطعیہ کسے کہتے ہیں، حمزہ قطعیہ کہاں آتا ہے، پھر حمزہ وصلیہ کی تعریف بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ حمزہ وصلیہ کہاں آتا ہے۔ پہلے حمزہ قطعیہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہاں آتا ہے، کیونکہ یہ حمزہ وصل کلام کے وقت نہیں گرتا، یعنی تعریف بیان کر رہے ہیں وہ حمزہ زائدہ جو وصل کلام یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہ گرے، اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں۔ جیسے احمدو کا حمزہ، احمدو میں جو حمزہ ہے یہ ایسا حمزہ ہے کہ چاہے ہم اسے ملا کے پڑھیں، لفظ احمدو کو ملا کے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں، ہر صورت میں اس کے حمزے کو پڑھا جاتا ہے، اس کا حمزہ نہیں گرتا، یعنی اس کو ملاتے وقت اس کلمے کو، کلمہ احمدو کو ملا کے پڑھنے کی صورت میں اس سے حمزہ نہیں گرتا، اسی وجہ سے اس کا حمزہ کیا ہے؟ قطعیہ ہے۔ کیونکہ اس کا حمزہ نہیں گرتا ہے، باقی رہتا ہے،
وصل کلام کے وقت، اسی وجہ سے مصنف نے پہلے حمزہ قطعیہ کو بیان کیا اور بعد میں حمزہ وصلیہ کو بیان کیا۔ فائدہ بتلا رہے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، درجہ ذیل اسماء میں حمزہ قطعیہ ہوتا ہے۔ کچھ اسماء ایسے ہیں، 4 اسماء بیان کر رہے ہیں جن میں حمزہ قطعیہ ہوتا ہے، یعنی یہ حمزہ زائدہ ہوتا ہے لیکن وصل کلام کے وقت کلام کو ملا کے پڑھنے کی صورت میں نہیں گرتا۔ نمبر 1، اسم تفضیل۔ اسم تفضیل میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ قطعیہ ہوتا ہے، حمزہ زائدہ قطعیہ ہوتا ہے، یہ وصل کلام کے وقت نہیں گرتا، جیسے افعلوا، اس طرح افضلوا، اس طرح جو بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے اس میں جو حمزہ آتا ہے وہ نہیں گرتا۔ نمبر 2، اعلام جیسے اسحاق، یعنی اعلام میں جو حمزہ ہوتا ہے، ناموں میں جو حمزہ ہوتا ہے، علم جو لوگوں کے ہو یا کسی شہر کا نام ہو، کسی انسان کا نام ہو، کسی جانور کا نام ہو، جو اعلام ہوتے ہیں اس میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ نہیں گرتا۔ جیسے اسحاق، دیکھیں اسحاق کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعیہ ہے، کیونکہ یہ علم ہے، لفظ اسحاق ایک نبی کا علم ہے، تو اس میں جو حمزہ ہے یہ بھی قطعیہ ہے، نہیں گرتا، کیونکہ اگر ہم اس سے حمزہ کو گرا دیں گے تو علم میں تغیر کرنا لازم آئے گا، علم میں تبدیلی کرنا لازم آئے گا، جو کہ اہل عرب کے نزدیک درست نہیں ہے، علم میں تغیر صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نمبر 1 کیا ہوا؟ اس میں تفضیل۔ نمبر 2 کیا ہوا؟ اعلام۔ نمبر 3 جمعہ، یعنی جمعہ میں جو حمزہ آتا ہے اس سے بھی حمزہ نہیں گرتا، جیسے اشراف، اس طرح اقوام، اس میں جو حمزہ آتا ہے یہ حمزہ نہیں گرتا، کیونکہ اگر ہم حمزہ گرا دیں گے تو پھر جمعہ سمجھ میں نہیں آئے گا، جمع کا وزن باقی نہیں رہے گا۔ جیسے اشراف یہ افعال کے وزن پر ہے، اشراف افعال کے وزن پر ہے، تو اگر ہم حمزہ کو شروع سے گرا دیتے ہیں تو جماعہ کا جو وزن ہے وہ برقرار نہیں رہے گا، اسی وجہ سے جماعہ سے حمزہ کو گرانا درست نہیں ہے۔ جماعہ میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ قطعیہ ہوتا ہے۔ نمبر 4 باب افعال کا مصدر۔ باب افعال کے مصدر میں جو حمزہ آتا ہے وہ حمزہ قطعیہ ہوتا ہے، جیسے اکرام۔ اکرام کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعیہ ہے، یعنی وصل کلام کے وقت اسے نہیں گراتے۔ الحاصل یہ کہ حمزہ قطعیہ 4 اسموں میں آتا ہے۔ نمبر 1 اس میں تفصیل، نمبر 2 اعلام، نمبر 3 جمعہ، نمبر 4 باب افعال کا مصدر۔ اب بتا رہے ہیں کہ حمزہ قطعیہ کن کن افعال میں آتا ہے۔ نمبر 2 درجہ ذیل افعال میں حمزہ قطعیہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 فعل تعجب۔ فعل تعجب میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ قطعیہ ہوتا ہے، جیسے دیکھیں ما افعلہ افعل بہ، یہاں دیکھیں ما افعلہ میں جو حمزہ ہے افعلہ، تو یہاں پہ حمزہ قطعیہ ہے کیونکہ یہ وصل کلام کے وقت نہیں گرتا۔ اس طرح افعل بہ میں بھی جو حمزہ ہے یہ قطعیہ ہے۔ قطعیہ یہ حمزہ زائدہ کی قسم سے ہے، تو یہ حمزہ زائدہ قطعیہ ہے، کیونکہ دیکھیں ما افعلہ افعل بہ میں حمزہ جو ہے فا عین یا لام کلمے میں سے کسی کے مقابل میں نہیں ہے، کسی کی جگہ میں نہیں ہے، اس لیے حمزہ زائدہ ہے، اور کیونکہ یہ وصل کلام کے وقت نہیں گرتا ہے اس لیے حمزہ قطعیہ ہے۔ یہ پہلا فعل ہوا جہاں پہ حمزہ قطعیہ آتا ہے۔ نمبر 2 فعل مضارع واحد متکلم۔ فعل مضارع کا صیغہ واحد متکلم میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ قطعیہ ہوتا ہے، جیسے مثال دیکھیں اضربوا۔ اضربوا میں جو حمزہ ہے یہ واحد متکلم کا جو صیغہ اضربوا ہے، اسی طرح جتنے بھی واحد متکلم کے صیغے ہیں وہاں جو حمزہ آتا ہے وہ حمزہ قطعیہ ہوتا ہے، اس سے حمزہ نہیں گرتا۔ نمبر 3 باب افعال کا فعل ماضی، جیسے اکرما۔ باب افعال کے فعل ماضی میں بھی حمزہ قطعیہ ہوتا ہے، وصل کلام کے وقت نہیں گرتا۔ نمبر 4 باب افعال کا فعل امر حاضر، جیسے اکرم۔ باب افعال کا امر حاضر کا جو فعل ہوتا ہے امر حاضر سے بھی حمزہ نہیں گرتا، اس کا حمزہ بھی قطعیہ ہوتا ہے۔ الحاصل یہ کہ حمزہ قطعیہ 4 افعال میں آتا ہے۔ نمبر 1 فعل تعجب، نمبر 2 فعل مضارع واحد متکلم، نمبر 3 باب افعال کا فعل ماضی، نمبر 4 باب افعال کا امر حاضر۔ باب افعال کا فعل امر حاضر۔ اب یہاں بتلا رہے ہیں کہ حمزہ قطعیہ
کن حروف میں آتا ہے؟ درجہ ذیل حروف میں حمزہ قطعیہ ہوتا ہے۔ بتا رہے ہیں حرف تعریف الف لام کے علاوہ باقی تمام حروف کا حمزہ قطعیہ ہوتا ہے، جیسے انا، انا وغیرہ۔ یعنی حرف تعریف جو ہے الف لام، اس میں جو حمزہ ہے بس یہ حمزہ قطعیہ نہیں ہوتا، اس کے علاوہ جتنے حمزہ ہیں، جتنے بھی حروف میں حمزہ آتا ہے سب جتنے بھی حمزہ ہیں سب کے سب قطعیہ ہوتے ہیں۔ جیسے انا میں جو حمزہ ہے یہ بھی قطعیہ ہے، اسی طرح انا میں جو حمزہ ہے وہ بھی قطعیہ ہے۔ الغرض الف لام کے علاوہ جہاں پہ بھی جن حروف میں بھی حمزہ آتا ہے وہ حمزہ قطعیہ ہوتا ہے۔ اب یہاں سے حروف حمزہ زائدہ کی دوسری قسم حمزہ وصلیہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور حمزہ وصلیہ کہاں آتا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ حمزہ وصلیہ کی تعریف وہ حمزہ زائدہ جو وصل کلام میں گر جائے، یعنی کلام کو ملا کے پڑھنے کی صورت میں، کلام کو ملانے کی صورت میں جو حمزہ گر جائے اسے حمزہ وصلیہ کہتے ہیں۔ جیسے اسمن کا حمزہ وصل کلام کے وقت ملا کے پڑھنے کی صورت میں گر جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ حمزہ وصلیہ ہے۔ تنبیہ نمبر 1، درجہ ذیل اسماء میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ بتلا رہے ہیں کل 17 اسم ہیں، 17 اسماء ایسے ہیں جن میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، یعنی وصل کلام کے وقت ملا کے پڑھنے کی صورت میں حمزہ گر جاتا ہے۔ دیکھیں درجہ ذیل 10 ابواب کی مصادر میں، یہاں پہ پہلے 10 ابواب ایسے ذکر کر رہے ہیں، 10 ابواب کے مصادر جو ہیں ان میں حمزہ آتا ہے اور حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، یعنی وصل کلام کے وقت گر جاتا ہے۔ افتعال کا حمزہ، افتعال کے مصدر میں جو حمزہ ہے، افتعال، استفعال، انفعال، افعلال، افعیلال، افعیعال، افعیفال، افاعل، افاعل، افعلال، یہ جو 10 صیغے ہیں، 10 ابواب ہیں، ان کے مصادر میں جو حمزہ آتا ہے حمزہ زائدہ وصلیہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 11 ابنن کا حمزہ، نمبر 12 ابنتن کا حمزہ، نمبر 13 اسمن کا حمزہ، نمبر 14 اثنانی کا حمزہ، نمبر 15 اثنتانی کا حمزہ، نمبر 16 امرؤن کا حمزہ، نمبر 17 امرأتن کا حمزہ۔ یہ تمام حمزے وصلیہ ہوتے ہیں، وصل کلام کے وقت گر جاتے ہیں۔ کل 17 اسماء بیان کیے جن میں حمزہ وصلیہ آتا ہے۔ 10 تو مصادر تھے، مصادر ایسے ہیں جن میں حمزہ وصلیہ آتا ہے، اور 7 اسم بیان کیے جن میں حمزہ وصلیہ آتا ہے۔ اب یہاں سے ان افعال کو بیان کر رہے ہیں جن میں حمزہ وصلیہ آتا ہے۔ نمبر 2، درجہ ذیل افعال میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، ان مصادر کے افعال جن میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، جیسے افتعالا وغیرہ، یعنی جو 10 مصادر بیان کیے جن میں حمزہ وصلیہ آتا ہے۔ 10 مصادر کے شروع میں، 10 مصادر میں جو حمزہ وصلیہ آتا ہے ان کے جو افعال آتے ہیں، ان سے جو افعال بنتے ہیں ان میں بھی حمزہ وصلیہ ہوتا ہے۔ جیسے افتعال مصدر ہے، افتعال مصدر کے شروع میں حمزہ وصلیہ آتا تھا تو اس کے فعل میں افتعال میں بھی حمزہ وصلیہ ہوگا۔ اسی طرح استفعال مصدر کے شروع میں حمزہ وصلیہ ہے تو اس کا فعل استفعال کے شروع میں بھی جو حمزہ ہوگا یہ وصلیہ ہوگا۔ الغرض جو 10 مصادر گنائے ہیں، جس طرح ان کے شروع میں حمزہ وصلیہ آتا ہے اسی طرح ان سے بننے والے فعل کے شروع میں بھی حمزہ وصلیہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، باب افعال کے علاوہ تمام افعال کا فعل امر، جیسے اضرب وغیرہ۔ باب افعال کے علاوہ جتنے بھی افعال ہیں ان سے جو فعل امر کا صیغہ آتا ہے وہ اس میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے۔ باب افعال میں جو حمزہ ہوتا ہے، باب افعال کے فعل امر کا حمزہ قطعیہ ہوتا ہے۔ باب افعال کے فعل امر کے حمزہ کے علاوہ تمام فعل امر کے حمزہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ وصلیہ ہوتے ہیں، یعنی وصل کلام کے وقت گر جاتے ہیں۔ جیسے اضرب میں جو حمزہ ہے وصلیہ ہے۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ حمزہ وصلیہ کس حرف میں آتا ہے، حروف میں سے کہاں کہاں آتا ہے۔ حمزہ وصلیہ والا حرف صرف ایک ہے، الف لام، یعنی جس حرف میں حمزہ وصلیہ آتا ہے حمزہ وصلیہ والا حرف صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ الف لام۔ الف لام میں جو حمزہ ہے
یہ وصلیہ ہے، یہ حمزہ گر جاتا ہے، اس کے علاوہ تمام حروف میں جو حمزہ آتے ہیں سب کے سب قطعیہ ہیں، نہیں گرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔